تو لیکن یہ فل فلیج جو جاب امریکہ سے چھینی ہے، تو اس میں یہی لگ رہا تھا کہ امریکہ اس کو مائنڈ کرے گا، اسرائیل کی لابی ایکٹیو ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی دم مسک اندر ہونے کا چانس بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دو چیزیں چل رہی تھی، کیا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی؟ اگر نہیں تو ایکچوئل بھی تھی، تو اس میں بات کیا ہوئی ہے لائن کے اوپر کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اوپر جو اٹیک کرے گا وہ دونوں کا دشمن کنسیڈر ہوگا اور دونوں اس کو جواب اکٹھے دیں گے۔ السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ فائنلی انفیکٹ پی ایم ایل نون کو جس کا انتظار تھا وہ کام ہو گیا۔ عمران خان نے سعودی عربیہ اور پاکستان کے ڈیفنس ایگریمنٹ کو ہیل کر دیا، اس کو ویلکم کر دیا، اور یہ ویلکم کیا انہوں نے آج ٹویٹ میں۔ اس سے پہلے نون لیگ کا مینلی یہی شکوہ تھا اور سارے جو اینٹی عمران خان ایلیمنٹس ہیں کہ عمران خان ہر روز کوئی نہ کوئی ٹویٹ داغ دیتے ہیں۔ اٹس بین اباؤٹ 7 days کہ عمران خان نے ابھی تک سعودی عربیہ اور پاکستان کا جو لینڈ مارک تاریخ ساز ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے لب کشائی نہیں کی۔ اسی دوران یہ بھی معاملہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک ویڈیو ڈوئنگ دا راؤنڈ جس میں وہ سعودی رولرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے ایک دم سے وہ اس گفتگو سے ابرپٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ دو چیزیں چل رہی تھی، کیا یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو تھی؟ اگر نہیں تو ایکچوئل بھی تھی، تو اس میں بات کیا ہوئی ہے؟ اس کو پی ایم ایل نون کے جو ٹرولز ہیں یا اس کے آپ کہہ سکتے ہیں سمپتھائزرز، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انفیکٹ عمران خان کا ایروگینٹ ایٹیچیوڈ ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشن جو ہیں وہ بالکل کھٹائی میں چلے گئے تھے عمران خان کے دور حکومت میں۔ 3-3.5 سال کا دور حکومت عمران کا رہا ہے۔ اس کے بعد اپریل 2022 کو عمران خان واز ousted from power through no confidence motion۔ تو اس سارے بیک ڈراپ میں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ پی ایم ایل نون کہہ رہے تھے کہ چونکہ عمران اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ معاہدہ بیسیکلی اسرائیل کے خلاف ہے اور انڈیا کے خلاف ہے، تو عمران اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کریں گے۔ دیکھیں آج اب نون لیگ کیا کرتی ہے۔ عمران خان نے آج ٹویٹ داغ دیا ہے، بڑا ٹویٹ ہے، اور اس میں جو ایک اور بڑی خبر انہوں نے دی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ڈسکشنز جو ہیں سملر لائن کے اوپر کہ پاکستان اور سعودی عرب کے اوپر جو اٹیک کرے گا وہ دونوں کا دشمن کنسیڈر ہوگا اور دونوں اس کو جواب اکٹھے دیں گے۔ تو یہی ایگریمنٹ وہ بھی کرنے جا رہے تھے۔ شاید وہ 5 سال رہتے تو یہ ایگریمنٹ ہو جاتا، نہیں ہوا۔ کریڈٹ نون کے کھاتے میں آ گیا، بلکہ نون کے کھاتے میں نہیں ہے بیسیکلی، تو یہ پاکستان آرمی کے کھاتے میں ہے، اور پاکستان آرمی کو ہی ٹرسٹ کرتے ہیں باہر کے ممالک۔ جو یہاں پہ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ گورنمنٹس ہیں ان کی کوئی اتنی خاص اوقات نہیں ہوتی۔ یہ بھی کائنڈ آف اوپن سیکرٹ ہے، ڈے لائٹ ریئلٹی ہے۔ میں اس کو ادروائز بھی کہہ دوں گا، رہنی تو یہ ریئلٹی ہے۔ اگر ہم اس میں اسی طرح عمران کے دور کی بات کریں، جو عمران نے اپنے ٹویٹ میں بات کی ہے کہ میری دور حکومت میں سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملات ایسے چل رہے تھے کہ ہم بھی ایگریمنٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اس میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے لیڈ بائی جنرل باجوہ، آج کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لیڈ بائی جنرل عاصم منیر، تو یہ بیسیکلی ایگریمنٹ انہی کے ساتھ ہی فائنلائز ہونا تھا، اور جو ایونچولی آج اس کا جو ہے سارا کریڈٹ وہ جنرل عاصم منیر کے کھاتے میں گیا ہے۔ دیٹ از اے obvious فیکٹ، انڈینائبل ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور مجھے چیز یاد آ گئی کہ نون لیگ کو بھی نہیں سمجھ آتی ہے ٹائمز۔ اب پہلے اتنا زیادہ اسپیشلی ٹویٹر کے اوپر رولا ڈالا ہوا تھا کہ یہ جوئش لابی کو خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو پیکٹ ہوا ہے اس کو لٹرلی یہ اس کو ویلکم کریں گے، اور یہ اسی طرح کی ہی پرانی باتیں ہیں کہ اب ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اب اس کے اوپر اس پہ کیا تنقید کریں۔
इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, अभी रिसेंटली सेनेटर हुए हैं, तो वो कहते थे कि इमरान खान जो है अगर ये जेल जाने से इसलिए भाग रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, जमान पार्क में जो पंजाब पुलिस और पीटीआई के सपोर्टर्स में झड़पें होती रही, कई हफ्तों तक ये मामला चलता रहा, इमरान की अरेस्ट नहीं हो पा रही थी। उस वक्त राना सनाउल्लाह का बड़ा क्लेम था कि इमरान खान सिर्फ एक डर से अपनी अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहे हैं साहब, वो ये है कि अगर वो पकड़े गए तो 7 दिन या 2 हफ्ते वो निकाल नहीं पाएंगे जेल में, क्योंकि नशा पानी उनको रिक्वायर्ड होता है, वो जेल में नहीं मिलेगा। और उसके अलावा एक ये होगा कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये किसी किस्म की डील करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नशा पानी नहीं मिलेगा, तो इवेंचुअली वो बड़े आराम से ब्रेक हो जाएंगे। अब वैसे राना सनाउल्लाह साहब को तो इसके ऊपर ओपन अपॉलॉजी टेंडर करनी चाहिए थी कि इमरान खान को 2 साल से ज़ायद हो गया और वो सारी नशे पानी की जो टॉक थी या जो भी उनका क्लेम था वो वापस उनके मुंह पे पड़ा आके राना सनाउल्लाह के, तो उसके बाद उनको अपोलोजाइज करना चाहिए था इन दैट कॉन्टेक्स्ट के, स्पेशली जो नशे पानी की बात की थी, क्योंकि आप यू वर दैट मच कॉन्फिडेंट। आल्दो कि राना सनाउल्लाह के साथ भी बुरा हुआ था, इनके ऊपर भी नशा पानी की मंशियात का केस डाला था, हीरोइन का, बाद में इस पे बाइज्जत बरी हुए, वो भी एक जाली केस था। पहले ये पूरा नाम लेते थे कि जनरल बाजवा ने ये केस उन पे डाला है, ठीक है, निक्के दे अब्बा कहते होते सर, निक्का इमरान खान होगा, अब्बा जनरल बाजवा, तो निक्के का अब्बा जो है वो रिस्पॉन्सिबल था इनके केस के ऊपर बकौल राना सना के। लेकिन जब ये बाहर आए, क्योंकि अब उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो गई तो मुआनस हो गए, जनाब जनरल बाजवा साहब वो बिल्कुल इस टाइम क्लीन चिट है नून के खाते में। उससे पहले नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठ के लंदन में चीखे मारते थे कि राना जनरल बाजवा, जनरल फैज, तुमने मेरे साथ क्या किया, इमरान को मैं क्या कहूँ, वो तो एक पपेट है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसको तो आपने पिक किया है, यू टू आर द मेन कल्प्रेट्स। ये राना सनाउल्लाह के बॉस जो है नवाज शरीफ, ये अपनी तकारीर में ये कहते थे, और इवन लंदन से आने से पहले कहते थे कि मैं इनका जनरल बाजवा का एहतसाब ज़रूर करूँगा। साकिर निसार को इसने ऑन बोर्ड करके जुडिशरी को, जो भी ताकत में होता है वो जुडिशरी को ऑन बोर्ड कर लेता है, उनका कहना था, और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम साकिर निसार को ऑन बोर्ड किया और इनको अकामे के ऊपर घर भेज दिया। लेकिन चूंकि बाद में नई जॉब थी, नए तरीके से इसकी एडजस्टमेंट थी, तो खामोशी से आके नवाज शरीफ तो बैठ के, सिमिलरली राना सनाउल्लाह ने भी अपना स्टांस खामोशी से बदल लिया कि भाई वो निक्के दा अब्बा जो रह गया वो बेकसूर ही है, तो निक्का ही गया असल जिम्मेदार। वेरी गुड, पॉलिटिकल उसमें स्टेटमेंट बदलती रहती हैं, जो आप आज क्लेम कर रहे हैं वो कल को आप बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं। पॉलिटिशियन पाकिस्तान में ये रूटीन में चीज़ें करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर राना सनाउल्लाह आज इस पे स्टिक नहीं कर रहे इस चीज़ को लेके, जो वो इमरान खान को एलिगेशन लगाते थे कि 2 हफ्ते भी वो लास्ट नहीं कर सकते इन जेल भी विदाउट नशा, तो अब वो इसके ऊपर शायद आप उनसे क्वेश्चन करें तो वो उसका जवाब देने से भी कासर होंगे। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो लैंडमार्क पैक्ट है, इसमें अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर लोग ढूंढ रहे हैं कि अमेरिका ने अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया कि वो इसको वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इमरान खान ने तो वेलकम कर लिया, अमेरिका इसको वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो मैटर ऑफ कंसर्न है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो है अमेरिका का जो इसको अभी तक स्टेटमेंट ना देना, और दूसरी जानिब 6 लोगों में, यानी कि 6 हेड ऑफ द स्टेट कह लें, ये 6 प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज में शहबाज शरीफ का नाम होना, या शहबाज शरीफ का नाम किसी और ने डलवा दिया कह लें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जिनको होस्ट करेंगे खाना, और उसमें बैठ के गप भी लगेगी, तो ये एक अचीवमेंट तो है पाकिस्तान की। और एट द सेम टाइम इसमें ही शायद समहाउ ये छुपा है, क्योंकि उसमें MBS भी होंगे, मोहम्मद बिन सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान से शहबाज शरीफ, और तुर्की जो पावरफुल कंट्री है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक टेबल पे बैठे होना और सामने ट्रंप का होना, इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि ट्रंप को बज़ाहिर अभी इमीडिएटली इस मुआहदे के ऊपर एतराज़ नहीं है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ
کہ یہ جو معاہدہ ہے انفیکٹ پاکستان نے جو امریکہ کی جاب ہے وہ چھینی ہے اس سے پہلے سعودیز کی اوورال سیکیورٹی کا ذمہ دار امریکہ تھا، تو وہ جاب پاکستان نے اوورال سیکیورٹی کے لیے چھین لی۔ ویسے تو 1960 سے پاکستان جڑا ہے، پاکستان کی آرمی پرسنل بھی وہاں پہ ڈپلائڈ ہوتے ہیں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، ادروائز بھی، تو لیکن یہ فل فلیج جو جاب امریکہ سے چھینی ہے، تو اس میں یہی لگ رہا تھا کہ امریکہ اس کو مائنڈ کرے گا، اسرائیل کی لابی ایکٹیو ہوگی اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی دمادم مسکلندر ہونے کا چانس بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بظاہر ابھی نہیں لگ رہا، کیونکہ تازہ وہ ان کو کھانا آفر کر رہے ہیں، ساتھ میں بٹھائیں گے، ڈائن آؤٹ کریں گے، اور اس میں تو ایک اپیرنٹ انڈورسمنٹ ہے اس پہ کہ یہ آپ چلے، پاکستان اور سعودی عربیہ نے جو ارینجمنٹ کیا ہے ہمیں اس پہ آبجیکشن نہیں ہے، لیکن لیٹر آن چل کے پالیٹکس کس طرح سے ڈیولپ کرتی ہے اور جوئش لابی کتنا کامیاب ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے جال میں پھنسانے میں، اگینسٹ اس پیکٹ کے کرنے میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے، یہ ٹائم بتائے گا۔ لیکن آج کی ڈیٹ میں بظاہر لگ رہا ہے کہ امریکہ کو کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے، آلدو کہ پاکستان نے امریکہ کی جاب جو ہے وہ سنیچ کر لی ہے، اور سب سے $1 ملین کوسچن یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جو پیسہ اب ملٹری کی پاکستان ملٹری کو تگڑا بنانے کے لیے آئے گا سعودی عربیہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان عوام کے لیے بھی اس پیکج میں کچھ ہے جس سے یہاں انڈسٹری لگے، یہاں پہ مائن اینڈ منرلز کے اوپر کام ہو، ایگریکلچر میں پیسہ انویسٹ ہو، اور عام بندے کو بھی اس کا بینیفٹ پہنچے، ان ٹرمز آف امپلائمنٹ جنریشن بڑھ جائے، تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی ان ٹائم ٹو کم۔